أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده اسلام سلم اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ نہ صرف اپنے ماننے والوں اور اپنے اندر داخل ہونے والوں کو سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، بلکہ یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اس دنیا کو کائنات کے اندر دیگر مذاہب کے افراد کو اسلام سے، مسلمانوں سے کسی قسم کی زیادتی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا واللہ لا يحب الفساد ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں اصلاح کے لیے آئے، ان ارید الا الاصلاح، خیر خواہی، بہتری، اصلاح۔ الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، سب لوگوں کی خیر خواہی۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ عامتہم، دنیا میں بسنے والے ہر فرد کی خیر خواہی، یہ دین کا پیغام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، یہ مومن کی تعریف ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور خون محفوظ ہوں، وہ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو
کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ مسلم کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر دن ہر جوڑ کی طرف سے انسان کو صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا صدقہ ہم کیسے کریں؟ تو آپ نے صدقے کی مختلف صورتیں بیان کی۔ کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا درس دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی اپنی سواری پہ سوار ہونا چاہ رہا ہے، سوار نہیں ہو پا رہا، سوار ہونے میں اس کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، اسے راستے کا علم نہیں ہے، اسے اس کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کر دینا یا پہنچا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو بچا کے رکھو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو اپنے نام کے ساتھ مصلحون کا لیبل لگاتا تھا، جو دعویٰ یہ کرتا تھا کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا کام کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں الا سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں۔ یہ جو اصلاح کی رٹ لگا رہے ہیں نا جی، دراصل یہ فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، انہوں نے اپنے فساد کا نام اصلاح رکھ لی ہے۔ تو نام رکھ لینے سے تو حقیقتیں نہیں بدل جاتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آگے اللہ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ دیگر لوگ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ چلنے والے، جہاں آپ کھڑا کر دیں وہاں کھڑے ہو جانے والے، جہاں آپ بٹھا دیں وہاں بیٹھ جانے والے، جو آپ حکم دے دیں اس پہ اپنی گردنیں کٹوا دینے والے، اور جہاں سے آپ روک دیں چاہے جتنا مرضی جانی دشمن کیوں نہ ہو، بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا اسے کچھ نہیں کہنا۔ اصل طریقہ تو یہ ہے، اصل ایمان تو یہ ہے۔ ایمان اور اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، یہ کوئی جوش کا نام نہیں ہے۔ ایمان ایک نکیل ہے، ایمان ایک لگام ہے۔ جس طرح گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے اس کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، اونٹ کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اس کی ناک میں مہار ڈالی جاتی ہے، ایمان اور اسلام یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور بندہ وہ نہیں ہے جو دوسروں کو نیچے گلا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے جذبات پہ قابو پائے، اصل طاقتور وہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انما مثل المؤمن کالجمل الانف، مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے، حیثما انقید انقاد، اب پکڑنے والا اسے جہاں لے کے جانا چاہے وہ چل پڑتا ہے، اسے بٹھانا چاہے تھوڑا سا مہار کو نیچے کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اٹھانا چاہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مومن تو احکامات الہیہ کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ایسے پابند ہوتا ہے، وہ جذبات کی روح میں، وہ جوش کے اندر بہنے والا نہیں ہوتا، وہ حالات سے متاثر ہو جانے والا نہیں ہوتا۔
اس کا ایمان اسے قابو میں رکھتا ہے، اس کا اسلام اسے بتاتا ہے معاشرے میں تیرا کردار کیا ہونا چاہیے، تو نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور یہی بات اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ نا، تم مخلص بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تم بھی بن جاؤ، تو آگے سے کیا کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو بیوقوف ہیں، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کو، اللہ کے نبی کے احکامات پر چلنے والوں کو اور آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دینے کو بیوقوفی کا نام دے دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انؤمنوا کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ہی مان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف ہی مان لائے؟ یعنی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو، مخلص مومنوں کو، مخلص مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بیوقوف ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں الا سنو انہم ہم السفہاء، در حقیقت یہی بے وقوف ہے، انہی کو عقل نہیں ہے، انہی کو شعور نہیں ہے، ولکن لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی، آپ کے ساتھ چلنے والے اور آپ کے احکامات کے مطابق، آپ کی سنت و سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، یہ مخلص لوگ جن کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ نہیں، یہ خود بے وقوف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس اکیس، دنیا کے اندر عقل مند انسان کون ہے؟ کیس عقل کو کہتے ہیں، ای الناس اکیس، دانشور سمجھدار بندہ کون ہے؟ قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس، جو لوگ اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اچھی سے اچھی تیاری کرنے والے ہیں، یہ دنیا کے سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہیں۔ یہی جذبہ، یہی سوچ، یہی فکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی، انہیں آخرت کی سمجھ آ گئی تھی، اللہ کے نبی نے ان کی سمت، ان کی منزل ان کو سمجھا دی تھی، انہیں زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم آج سے پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے اور اب ہمیں مقصد حیات سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہم نے کس انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی، ان کی آپس کی دشمنیاں جو پہلے قبائل کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل، قوم، قبیلے، زبان کی بنیاد پر ہوا کرتی تھیں، وہ آج سب کے سب ختم ہو کے کس بنیاد پہ آ گئی ہیں؟ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، کسی کو دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے روکنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ان کا معیار یہ بن چکا ہے اور یہی معیار حق ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے معیار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی کتاب قرآن مجید کو، اس کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی علمی و عملی تشریح و تفسیر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی حفاظت کا بندوبست بھی فرمایا، آپ کی سنت کو بھی ایسے محفوظ کیا۔ سنت کی حفاظت کے 3 بنیادی ذرائع، روایت حدیث، کتابت حدیث اور عمل بالحدیث، یعنی حدیث کو روایت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلائی، شوق دلایا کہ میری باتیں سنو، اسمعوا، غور سے سنو،
انتم تسمعون، آج تم سن رہے ہو، یسمع منکم، ایک وقت آئے گا لوگ تم سے سننے آئیں گے، ویسمع ممن یسمع منکم، اور پھر جو تم سے سنیں گے آگے ان سے سننے کے لیے بھی آئیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھو۔ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً، اللہ خوش و خرم رکھے اس بندے کو جس نے ہماری ایک حدیث سنی، شیئن، کوئی چیز سنی، کوئی ایک بات سنی ہم سے، اسے یاد کیا، اسے یاد رکھا، فبلغا، اسے آگے پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم تھا جو تم میری زبان سے سنتے ہو اس کو آگے پہنچاؤ۔ امہات المومنین پہنچا رہی ہیں، صحابہ پہنچا رہے ہیں، صحابیات پہنچا رہی ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں یوں روایت ہو کہ آگے سے آگے پہنچ رہی ہیں۔ اور دین اسلام کے سب سے پہلے راوی کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دوسرا طریقہ کتابت حدیث، یعنی جس طرح قرآن کی کتابت ہوتی تھی حدیث کی بھی کتابت ہوتی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی دستاویزات اور تحریریں لکھوائیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، یمن سے آئے ہوئے ایک صحابی ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ خطبہ بڑا پسند آیا، انہوں نے آپ سے درخواست کی اللہ کے رسول مجھے یہ لکھ دیں۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا اکتبوا لابی شاہ، چلو بھی یہ خطبہ اس کو لکھ کے دو۔ یہ جو زکوٰۃ کی ساری ترتیب ہے کہ اتنا سونا ہے تو اس پہ اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی چاندی ہے تو اس پہ اتنی زکوٰۃ ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے لکھوائی تھی یہ ساری چیزیں خود۔ صلح حدیبیہ جو معاہدہ ہوا تھا مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان، اس کی تحریر اللہ کے نبی نے کروائی۔ مختلف بادشاہوں کو جو دعوتی خطوط لکھے اللہ کے نبی نے، ان کی تحریر کروائی۔ قید العلم بالکتاب، بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر مقید کر لو، محفوظ کر لو۔ سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا میں اسے لکھ لیتا۔ بعض میرے ساتھیوں نے مجھے روکا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، پوچھ لیا کرو، تو میں نے جب سوال کیا اللہ کے رسول میں تو آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں، کیا لکھنے سے پہلے پوچھا کروں یہ چیز، یہ بات لکھنے کی ہے یا نہیں؟ فرمایا اکتب، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لکھو۔ فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میری ہر بات لکھو۔ یوں لکھ کر آپ کی حدیثوں کو محفوظ کیا گیا۔ اور پھر عمل کے ذریعے تیسرا طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟ کیونکہ صحابہ کرام جو دین سیکھتے تھے وہ صرف معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، جو جانا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل۔ آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ، بہت سے افراد معلومات تو جمع کر لیتے ہیں لیکن عملی میدان میں سستی اور کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تین طریقوں سے، ان تین ذرائع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی حدیث کو محفوظ کیا گیا۔ اور پھر ان احادیث کو روایت کرنے والے، ان کو لکھنے والے، ان پر عمل کی صورت میں آگے پہنچانے والے جو راویان حدیث ہیں، ان کے تراجم، ان کے حالات زندگی اسماء الرجال کی شکل میں مدون ہوئے۔ وہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا نسب کیا تھا، ان کی کنیتیں کیا تھیں، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، وہ پیدا کب ہوئے، ان کی وفات کب ہوئی، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، وہ کن کن شہروں میں گئے، کہاں کہاں کے علمی سفر انہوں نے کیے، کن اساتذہ سے ان کا سماع ہے، کن سے نہیں ہے، ان کی سیرت و کردار کیسا تھا، مروت میں کیسے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے یا نہیں، عام زندگی میں جھوٹ بولنا ان کا شیوا تھا یا نہیں، حدیث رسول میں جھوٹ بولنے والے تھے یا نہیں، علماء نے ان کے بارے میں کیا رائے دی ہے، ثقہ تھے، صدوق تھے، کیسے تھے۔ یعنی اللہ یہ سارے ذرائع استعمال کیے گئے اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہوا۔
5 لاکھ راویان حدیث کا جو ہے نا بایو ڈاٹا بیبلوگرافی جمع کی گئی. کس لیے؟ حدیث و سنت کو محفوظ بنانے کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بے شمار صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، جن میں ایک بڑا نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے رکھتے ہیں. صحابیت کا شرف بھی انہیں حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور داماد بھی ہیں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقد میں تھیں. قبیلہ بھی ایک ہے، آپ کا خاندان بھی بنو ہاشم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی بنو ہاشم. آپ کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی خلیفہ راشد بھی بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شہادت کی بشارت اور خوشخبری بھی لی. کاتب وحی بھی تھے. اور ابھی میں صلح حدیبیہ کی بات کر رہا تھا، اس کا جو معاہدہ لکھا گیا، لکھنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو لکھنے والے تھے. قرآن کی وحی لکھتے تھے. اور خلفائے راشدین میں اگر ہم تناسب کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شمار فضائل اور مناقب ہیں کتب احادیث کے اندر ان کے. بہرحال اب ہمارا موضوع ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا نہیں. انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زبانی روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو احاطہ تحریر میں لانا. صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محدثین نے ان کی حدیث کو جمع کیا. ان کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی خاص علم ہے، کوئی خاص تحریر ہے. جیسے آج کل کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی فلاں کے پاس کوئی خاص علم تھا، کوئی خاص تحریر تھی، کوئی خاص کتاب تھی، اللہ کے نبی سے سینہ بسینہ یہ علم منتقل ہو کر سیدنا علی سے آگے پھر ان کی آل تک پہنچا اور ان سے آگے چلا. یہ صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں نا جی کہ یہ تصوف اور یہ روحانی علوم، یہ باطنی علوم یہ سینہ بسینہ منتقل ہو کے آئے. یہ بے دلیل دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں اے رسول پہنچا دے ہر وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت پہنچانے کا حق ادا نہ کیا. تو آپ نے تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا دین، شریعت، اس کی ایک ایک چیز امت تک پہنچائی، کوئی چیز نہیں چھپائی. کوئی ایسا علم آپ چھوڑ کے نہیں گئے جو خاص لوگوں کو بتایا ہو اور عوام الناس کو نہ بتایا ہو. یہی سوال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کیا کہ کیا اللہ کے نبی نے خاص کوئی چیز آپ کو بھی عطا کی؟ کیونکہ یہ مشہور ہو چکی تھی بات. یہی سوال سیدنا عباس آپ کے چچا ان سے بھی ہوا. سنن ابی داؤد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے حل خصکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء. کیا خاص طور پر اللہ کے نبی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے؟ ما خصنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ کے نبی نے ایسی کوئی چیز عطا نہیں کی جو خاص ہمیں دی ہو. ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو خاص ہمیں دیا ہو اور دوسرے افراد کو نہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم اٹھائی والذی، قسم اس ذات کی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا. ما عندنا شیء، ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے. وفہمن، یا ایک سمجھ، یعطیہ اللہ رجلا، جو اللہ کسی بندے کو دیتا ہے.
فہم مختلف ہو سکتی ہے، سمجھ کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مصدر ایک ہی ہے، منبع ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ سیدنا علی کو یا اہل بیت کے کسی اور فرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خاص چیز دی ہے، کوئی خاص بات بتائی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلوایا اور سارتہ شیئا، سرگوشی کی، ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی، اور یہ بات سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر انہیں اپنے قریب بلوایا اور چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ تو جب محفل برخاست ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول نے آپ سے کوئی بات کی، آپ پہلے اس کو سن کے رونے لگیں اور پھر کوئی بات کی تو پھر آپ ہنسنے لگیں، تو مجھے تو بتائیں وہ بات۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، یہ ایک راز ہے اور میں اللہ کے رسول کے راز کو افشاں نہیں کروں گی۔ پھر رسول اللہ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر عائشہ نے سوال کیا کہ اب تو رسول اللہ وفات پا گئے اور ماں ہونے کے ناطے میرا آپ پر ایک حق ہے، میں آپ کی ماں ہوں، آپ کے والد کی بیوی ہوں، رسول اللہ کی بیوی ہوں، اور میرا اور آپ کا رشتہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، تو میں ماں ہونے کے حق کے ناطے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں وہ کیا چیز تھی۔ تو پھر انہوں نے بتائی وہ بات کہ جو پہلی سرگوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کی وہ یہ تھی کہ آپ نے مجھے اطلاع دی کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور میں ان قریب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میرے لیے ایک غم کی خبر تھی، تو یہ سن کے میں رونے لگی۔ تو پھر آپ نے دوبارہ جو میرے کان میں سرگوشی کی وہ یہ سرگوشی کی تھی کہ آپ کے اہل خانہ میں سے میں سب سے پہلے آپ سے جا کر ملوں گی۔ تو یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ چلو جلد میری اپنے بابا سے ملاقات ہوگی، اور یہ خوشی کی بات اور بھی انہوں نے بتائی کہ میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو یہ دو راز کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کی تھیں، اب وہ بھی راز نہیں رہیں۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ نے وہ بھی اپنی والدہ حضرت عائشہ کو بتا دی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ راز کی کوئی بات یا کوئی خاص علم یا علم لدنی اللہ کے نبی نے کسی خاص صحابی کو دیا ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلو کرتے ہوئے ان کی ذات میں اور ان کی شخصیت میں غلو کرتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تیرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو تیری شخصیت میں غلو کرے گا، اور ایک وہ جو تیرے مقام و مرتبے میں تنقیص کرے گا۔ تو غلو کرنے والوں نے، اب لوگ کہتے ہیں جی مشکل کشا، وسیع رسول اللہ، بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس میں، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے دے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ بھلائی دینا چاہے، خیر پہنچانا چاہے، اس کی فضل اور اس کی بھلائی کو روکنے والا بھی، تو مشکل دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا، حاجتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مشکلات آتی تھی وہ بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ اپنا وسیع مقرر، کئی لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ انہیں اپنا وسیع مقرر کر کے گئے تھے، یہ بھی غلط عقیدہ عوام میں پھیلا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب ہم آتے ہیں وہ اصل صحیفہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حدیث کی کتابوں میں صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، دیگر کتابوں میں موجود ہے،
جب پوچھنے والوں نے پوچھا جی کوئی چیز ہے آپ کے پاس جو خاص آپ کو دی ہو، کہنے لگے نہیں، کتاب اللہ اور سمجھ عقل شعور کے علاوہ تو کچھ نہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا صحیفہ، وما فی ہذہ الصحیفہ، اور وہ تعلیمات جو اس صحیفے میں ہیں۔ انہوں نے اپنی تلوار کی میان کھولی اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی تحریر صحیفہ نکالا، یہ تعلیمات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے جو خاص مجھے کو دی ہیں، سبھی کو دی ہیں، لیکن یہ میں نے لکھی ہوئی، میرے پاس تحریری شکل میں موجود ہیں اور ہر وقت انہیں میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ان میں چند باتیں تھیں، وہ باتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے مکہ کو حرمت والا بنایا۔ مکہ کے اندر جو مخصوص علاقہ ہے جسے ہم حدود حرم کہتے ہیں، حرم کی حدود ہیں، جہاں کوئی شکار کرنا، کوئی درخت کاٹنا، کسی مجرم کو سزا دینا، یہ منع ہے۔ اور اسی طرح انی احرم مدینہ، میں مدینہ کو حرمت والا بناتا ہوں۔ اور مدینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی، اللہم اجعل بمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جو برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں، مدینہ میں اس سے دگنی برکتیں تو عطا فرما دے۔ تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا۔ اس کی جو حدود تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہوئی تھی، ما بین ثور الی عیر، یہ مدینہ کے دو پہاڑ تھے، جبل ثور سے لے کر جبل عیر تک یہ دو پہاڑ ہیں، ما بین لابتیہا، اور دوسری طرف دو پتھریلے میدان تھے، ادھر سے یہ پتھریلا میدان، ادھر سے یہ پتھریلا میدان، ادھر سے ثور پہاڑ اور ادھر سے عیر پہاڑ۔ یہ مدینہ کے حرم کی حدود، ان کا پورا نقشہ جغرافیائی یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صحیفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر تحریر کیا ہوا تھا۔ یہ پہلا حکم تھا اس صحیفے کا، صحیفہ علی کا۔ دوسری بات اس میں کیا لکھی ہوئی تھی؟ المؤمنون تتکافأ دماؤہم، مومنوں کے خون آپس میں ایک برابر ہیں، اور یہ قرآن میں بھی ہے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد، کسی چھوٹے بڑے کو، امیر غریب کو کوئی چھوٹ یا کوئی فرق نہیں ان میں۔ یہ پہلی قوموں کے اندر یہ روش تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور کرتا تو اسے پکڑ کے اس پر حد نافذ کر دی جاتی۔ اسلام کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ہے، سب کا خون ایک برابر ہے، سب کی عزت ایک برابر ہے، سب کا اسلامی اعتبار سے جو احترام اور مقام ہے وہ ایک برابر ہے، سب کے خون، جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ ایک برابر ہے۔ تتکافأ دماؤہم، سب کے خون ایک برابر ہیں۔ کوئی سزا کرے گا، کوئی جرم کرے گا، کوئی حدود اللہ کو پامال کرے گا، سزا ملے گی تو سب کو ملے گی، کسی کی روح رعایت نہیں کی جائے گی۔ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، تیسری تعلیم اس میں یہ تھی کہ مسلمان اگر کسی کو پناہ دے دیں، کسی کافر مشرک کو کوئی مسلمان پناہ دے دے، کوئی معمولی سے معمولی بندہ، کوئی غلام، کوئی بچہ، کوئی عورت پناہ دے دے، ایک فرد بھی اگر مسلم معاشرے کا کسی کافر کو پناہ دے دے، پورے مسلمان اس پناہ کا احترام کریں۔ بھی ہمارے اندر سے ایک بندے نے اس کو پناہ دے دی ہے، اب ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اللہ کے رسول، میں نے فلاں بن حبیرہ کو پناہ دی ہے، اور میری ماں کا بیٹا حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو اسے مار دینا ہے، میں نے اسے پناہ دے دی ہے، اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے قتل کر دینا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فرمایا، اے ام ہانی، قد امنا من امنت، جس کو تو نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی، تیری پناہ کا اعتبار کیا جائے گا، تیری زبان کی ہم لاج رکھیں گے۔ مسلم معاشرے کا ایک فرد اگر کسی غیر مسلم کو، وہ خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پناہ دے دے تو سب کو
اس کی پناہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ من اخفر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو توڑا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ بھی اسی حدیث کے اسی صحیفے کے الفاظ میں، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں جو دیگر مذاہب کے افراد بستے ہیں، رہتے ہیں، ہماری ریاست نے انہیں رہنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کرسچن ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ بدھ ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا اور ان کا رشتہ، ان کا تعلق دینی نہیں ہے، وہ ہمارے کلمہ گو بھائی نہیں ہیں، لیکن وہ اس ریاست کے باسی ہیں، یہاں کے شہری ہیں، ہماری ریاست کے ذمہ ہیں۔ اور ان کے لیے ایک لفظ آج کل بولا جاتا ہے اقلیت۔ اسلام میں اقلیت کا لفظ نہیں ہے۔ اقلیت کہتے ہیں جو تعداد میں تھوڑا کم ہو، اور اکثریت جو تعداد میں تھوڑا اسلام میں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی کا لفظ بولا گیا، ذمی سے ذمہ داری سے، یعنی ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، یا معاہد کہا جاتا ہے، یا مستأمن کہا جاتا ہے۔ ان کو ہم نے امن دیا ہوا، بے آپ ہماری ریاست میں رہیں، ہماری ریاست نے ان کو رہنے کی اجازت دی ہے، ان کے جان مال آبرو عزت کا تحفظ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، اس کا ذمہ توڑا، لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو سے بھی کیا ہو جائے گا؟ معروم ہو جائے گا۔ کسی ذمی کو ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے گھروں کو جلانے کی، گرانے کی اسلام کی بالکل یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام قطعاً ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی غلط تصویر جاتی ہے۔ صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں ایک اسی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس میں فکاک الاسیر، یعنی قیدیوں کو چھڑوانے کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ دیت کے مسائل، کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کی دیت تاوان خون بہا کتنا ہوگا، اعضاء کی دیت کتنی ہے، انگلی کی دیت کتنی ہوگی، دانت کی دیت کتنی ہوگی، آنکھ کی دیت کتنی ہوگی، ٹانگ اور پاؤں کی دیت کتنی ہوگی، ایک ایک چیز کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر اس میں محفوظ کی ہوئی تھی۔ اور 5 کبیرہ گناہوں کا ذکر بھی ہے اس میں، 5 ایسے افراد کا ذکر ہے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اور اللہ کے فرشتوں نے اور سب لوگوں نے لعنت کی ہے۔ لعنت مطلق، لعنت مقید نہیں، لعنت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ خاص نام لے کر لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک لعنت مطلق ہوتی ہے، نام لیے بغیر کسی پر لعنت بھیجنا، جیسے قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جس گناہ پر اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت کی وعید آ جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یعنی بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو 5 ایسے گناہ اسی حدیث کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کر رہے ہیں، جو ان کے صحیفے میں تحریر لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کے نبی نے 5 ایسے گناہ بیان فرمائے اس میں جن پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس پر جو غیر اللہ کے نام پر کیا کرتا ہے؟ ذبح کرتا ہے۔ اس کا مطلب غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، زمین کے نشانات تبدیل کرتا ہے جو، یہ زمینیں تھوڑی تھوڑی ادھر کو چلا لی، ادھر کو چلا لی، بننا آگے کر لیا، پیچھے کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس پہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی، اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من لعن والدی، تیسرا گناہ اس میں لکھا والدین پر لعنت کرنا، والدین پر سب و شتم کرنا۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے جی والدین پر کون لعنت کرتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے والدین پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ
تمہارے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے، تو یہی تو ہے لعنت بھیجنا۔ اس کا مطلب کسی کے والدین کو بھی لعن طعن کا شکار مت کریں، سب و شتم کا شکار مت کریں، بدلے میں وہ آپ کے کرے گا تو دونوں ایک دوسرے کے والدین کو کر رہے ہیں۔ چوتھا کام اس میں لکھا ہوا ہے لعن اللہ من ادعا الی غیر ابی او انتمى الی غیر موالی، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا۔ غلام اپنی نسبت اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، اس سے وراثت، نسب، حضانت، بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پانچواں گناہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ من احدث فیہا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے حرم مدینہ کے اندر کسی بدعت والے کام کا آغاز کیا، اس کو ایجاد کیا، یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس کو سپورٹ کیا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول کریں گے نہ کوئی نفل عبادت قبول کریں گے۔ بدعت سے اتنا اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے۔ تو یہ 5 کبیرہ گناہ، ان کا ذکر بھی اسی حدیث میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مندرجات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔